لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 28ویں ترمیم کے خد و خال اور بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کی کوششوں کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر صحت محترم مصطفیٰ کمال صاحب۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے آسان سوال سے بات شروع کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کی باز گشت ہے، کچھ اس کے خد و خال پہ ایک تو روشنی ڈالیں، پھر دوسری بات یہ کہ 12 صوبوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے اس کی حمایت کرے گی جناب؟ دیکھیے 28ویں ترمیم تو جو 27ویں ترمیم میں چیزیں رہ گئی ہیں یقیناً اس کو 28ویں ترمیم میں آنا ہے، کیونکہ اس چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ لازم و ملزوم ہے اس ملک کے لیے۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو فائنینشیل ارینجمنٹ ہے اور لوکل گورنمنٹ کا یہ جو بل ہے ہمارا آرٹیکل 140A کی تشریح کرنا، یہ ملک اس وقت جو ہے وہ چل نہیں پا رہا ایڈمنسٹریٹیولی، کیونکہ جتنی بھی اچھی پلاننگ آپ جو ہے وہ صوبوں کے دارالخلافوں میں کر لیں بیٹھ کر، کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور یا اسلام آباد میں بیٹھ کر یا وفاق میں، اس کو ٹرکل ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی وہیکل موجود نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے جو آرٹیکل 140 ہے اس کی روح صحیح سے امپلیمنٹ نہیں ہو پائی۔ تو ہر حال میں اب ملک میں اس بات کی ضرورت ہے کہ آرٹیکل 140A کی تشریح کی جائے، اور یہ جو میکنزم ہے اختیارات اور وسائل کو نیچے جانے کا، جس کے تحت یہ وفاق سے صوبوں کو گیا 18ویں ترمیم میں، وہ صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو جانے کا میکنزم بھی ایک دفعہ آئین میں لکھ دی جائے یہ والی بات، تاکہ ہر صوبائی حکومت اپنی مرضی سے اس کی تشریح نہ کرے۔ اور دوسری بات جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے پوائنٹ تھا اس 27ویں ترمیم میں، جس کو ڈیفینیٹلی اس پہ نہیں ہو پایا کنسنسس، تو اس میں اس کو بھی ٹھیک ہونا ہے، کیونکہ 57% جب آپ نیچے دے دیتے ہیں ڈیویزبل پول میں، تو وفاق تو پہلے دن بینک کرپٹ ہے، وفاق کو فوج کو پیسے دینے ہیں، وفاق کو قرض واپس کرنا ہے، وفاق کو جو اس کا انٹرسٹ واپس کرنا ہے، پھر جو وائٹ ایلیفنٹ جن کو کہتے ہیں آپ، جو ہمارے ادارے ہیں PIA ہے، اسٹیل مل ہے اور ریلوے ہے اور سو آن اینڈ سو فورتھ، اس کو بھی وفاق نے پیسے دینے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی صوبوں کو اس میں اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ڈالنا پڑے گا، ورنہ وفاق کمزور ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اس میں اور جو 12 صوبوں کے حوالے سے قیاس آرائی ہے اس کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے قیاس آرائی تو میرے سامنے، میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا قیاس آرائی پہ، لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، جو ہم نے بات کی ہے کہ دیکھیں ہم صوبوں کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، لیکن ہم تو اپنے لوکل گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر صوبے جو ہے وہ اس لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور وسائل جو کہ آئینی طور پر ہمارا حق ہے 10 سالوں سے نہیں دے رہا، اب اس پہ اگر مخالفت کریں گے تو پھر ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، تو پھر بھائی پاکستان میں اگر یہ صوبے اگر یہ ریجڈنس دکھا رہے ہیں اور ہمیں حقوق نہیں دے رہے ڈسٹرکٹس کو اور ٹاؤن کو، تعلقوں کو، تو پھر ان صوبوں ایڈمنسٹریٹو صوبے بننے چاہیے پھر۔ لیکن اگر یہ اختیارات اور وسائل نیچے چلے جاتے ہیں، 18ویں یہ ترمیم آرٹیکل 140A میں اس کو آئین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں بھائی، پنجاب کی پوری اسمبلی نے یونی ووکل ہو کر قرارداد پاس کی ہے کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے، فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ یونی ووکل کہہ رہی ہے کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے، وزیر اعظم جو ہے وہ فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، جو پارٹیز منع کری ان کے انڈیویجولز لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے۔ تو اب تو یہ ہونا ہے اس کو، اگر اس میں اگر وہ رکاوٹ ڈالیں گے اور اپنی ہٹ دھرمی دکھائیں گے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر صوبوں کو پھر صوبے بنائے جائیں، پھر اگر یہ نہیں کرے تو پھر صوبے بنائے جائیں، اس کے لیے پھر آئینی ترمیم کی جائے۔ گزشتہ 2 پروگرامز میں بیک ٹو بیک میرے پاس کل بھی شادیہ مری پروگرام میں، اس سے پہلے نثار کھوڑو صاحب تھے، ایک بات جو چیز سامنے آئی، شادیہ مری صاحبہ نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے مطلب ہے 140 سے کے اوپر ہم لوگ گفتگو کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی جو MQM یہ کہہ رہی ہے، متحدہ کہہ رہی ہے کہ جی اٹ واز پارٹس اینڈ پارسل آف 27 امینڈمنٹ، وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے، اور جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا تھا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یہ ان کا کہنا ہے۔ آپ وزیر قانون جب کیبنٹ میٹنگ سے باہر نکل کر انہوں نے بریفنگ دی ہے، آپ کے پاس اگر وہ کلپ نہیں ہے تو میں بھی بھیج دیتا ہوں، 1 منٹ 8 سیکنڈ کی کلپ ہے، مجھ سے نہ سنیں، ان سے سن لیں کہ یہ ہے نہیں ہے پارٹ، وزیر قانون ہے، ملک کا وزیر قانون، کیبنٹ میٹنگ سے یہ 27ویں ترمیم سینٹ میں پیش ہونے سے 10 منٹ پہلے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس ٹاک کو سن لیں کہ وہ وزیر قانون کیا کہہ رہے ہیں۔ اور میں کیبنٹ کا حصہ ہوں، تو پوری کیبنٹ میں اگر 2 گھنٹے کی جو ہے وہ ہے میٹنگ، تو 1 گھنٹے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور اپروو ہوا ہے۔ پھر جو اسٹینڈنگ کمیٹی جہاں پر یہ بل گیا تھا، وہاں پر 2 دنوں میں تقریباً 8 گھنٹے تو جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر ڈسکشن ہوئی، ہمارے نمبر بھی وہاں پہ پورے تھے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔
اچھا ایک اور بات دیکھیں 27 ہاں یہ آپ کو دیکھیں آفیشیلی لیگلی یہ جو ریکارڈ کے طور پہ بتا دوں، اگر کوئی یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہماری یہ ترمیم آرٹیکل 140 والی جمع ہوئی تھی، وہ اس وقت کی 26ویں ترمیم میں منظور نہیں ہوئی اور چلی گئی وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں۔ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے ڈاکومنٹ میں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گی، کیونکہ وہ تو آلریڈی پارک ہوئی ہوئی تھی وہاں پہ جہاں پہ 27ویں ترمیم کو جانا تھا۔ جب وہ سینٹ سے پیش ہو کر اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلی گئی لا اینڈ جسٹس کے، وہاں پہ ہمارا بل یہ پہلے سے پڑا تھا، وہ کلب ہو گیا، یہ ڈیسیجن تھا۔ اچھا ایک اور بات جو مجھے تو لگا کہ امید کی کرن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی 2024 کے منشور میں مضبوط اور با اختیار بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کا بالکل پارسل آف ان کے منشور کا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو امید کی کرن نظر آتی کہ ان سے بات ہو سکے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی وہ ایک ریجڈ ان کا رویہ ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ لچک آ جائے گی؟ وہ کہتے ہیں جی بات تو ہم ہر چیز پہ کرنے کو تیار ہیں اور 140A کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، تو کوئی آپ کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے یہاں پر؟ عامر جیسا مجھے امید کی کرن اس طرح نظر آتی ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ اس نظام میں موجودہ نظام میں آگے نہیں چل رہا، اور جب ہم مجبور ہو جاتے ہیں تو ہم فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہ میری خواہش نہیں ہے، اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے۔ یہ بات تو ہم پچھلے 2 دہائیوں سے کر رہے ہیں، لیکن اب وہ ٹائم آ گیا ہے، ایسی ٹائم آ گیا ہے جیسے اگر آپ کو میں یاد کراتا چلوں کہ جب اس سندھ میں ہم زرعی ٹیکس لگانے کی بات کرتے تھے تو پورے یہ ہمارے دوست جن کا آپ ذکر کریں یہ اسی طرح سے ناراض ہو جاتے تھے جس طرح سے ابھی لوکل گورنمنٹ کے اختیارات پہ ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک وقت آیا پاکستان جب بینک کرپٹ ہونے لگا اور آئی ایم ایف کی ضرورت پڑی تو آئی ایم ایف نے کہا کہ بھائی جب تک آپ اپنے ملک میں زرعی ٹیکس نہیں لگائیں گے جب تک ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ تو اس زرعی ٹیکس کے لگانے کا اعلان انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے نہیں کروایا، آج سے 2 سال پہلے جو پہلے پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی اس میں زرعی ٹیکس لگانے کا اعلان زرداری صاحب، محترم زرداری صاحب نے، جو کہ صدر پاکستان ہے، ان سے کروایا انہوں نے۔ تو وہ پارٹی جو زرعی ٹیکس پہ ناراض ہوتی تھی وہ خود جو ہے وہ اعلان کر رہی ہے، کیا اس نے، آج زرعی ٹیکس پورے پاکستان کے سارے صوبوں میں آفیشلی قانون پاس ہو کر لاگو ہے۔ اسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بلوچستان کی اگر آپ مثال لے لیں، وہاں پر سیکیورٹی آپریشنز چل رہے ہیں، ایم این اے ایم پی ایس کا علاقہ 2 دن اگر وہ سفر کریں تو ان کا سفر ختم نہیں ہوتا، ختم ہو جائے گا، علاقہ جو ہے وہ ان کا نہیں ختم ہوتا، ایک کونے سے دوسرے کونے پہ نہیں جا سکتے۔ ایسی جگہوں پہ آپ کیسے لوگوں کی داد رسی کر سکتے ہیں، لوگ گڈ گورننس پہنچا سکتے ہیں؟ وہاں پر اگر لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، اختیارات وسائل نیچے ہوتے، تو ایم این اے ایم پی ایس کے نہیں بھی اگر جا پا رہے تو وہاں پر ہر یونین کونسل میں کچھ نہ کچھ کرنے کا ہوتا، پھر لوگ پہاڑوں پہ ہتھیار لے کر نہیں چڑھتے، پہاڑوں پہ نہیں جاتے، لوگ جو ہے دھرنوں پہ نہیں بیٹھتے، لوگ جو ہے وہ آپس۔ جی اچھا، آپ لوگ کی طرف سے جو آئینی تجاویز ہیں اس پہ کہیں سے مزاحمت کا آپ کو خطرہ ہے کہ پیپلز پارٹی جی ان چیزوں کو مان لے گی لیکن ان چیزوں پہ جو ہے وہ بالکل قائل نہیں ہوگی؟ کچھ چیزیں آئینی اور جو فائنینشیل اختیارات ہیں لوکل باڈیز کے، کیا وہ مطلب ہے آسانی سے چھوڑنے کو تیار ہوگی؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا دوبارہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو جائے گی؟ سندھ وہ جو آپ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو جائے گا؟ ہائی ڈینسٹی سندھ کا بنا ہوا ہے کراچی کے نام پہ، مطلب ہے کراچی میں ہی وہ فنکشن کرتے ہیں، یہ چیزیں آپ کے خیال میں مل سکتی ہیں دوبارہ شہر کو جو نکل گئی ہیں اس کے ہاتھ سے؟ دیکھیے اگر ابھی تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے کہ ملک کو چلانا اور بچانا ہے یا تو یہ کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو پھر تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے ایم کیو ایم والوں کے گھروں میں سونے کی اینٹیں نہیں لگ جائیں گی اس آرٹیکل 140 کے ہونے سے۔ ہم تو جو ہمارا حشر ہے وہ تو حشر ہے، یہ تو اب ملک چلانے سب لوگوں کا جن کا یہ ملک ہے، جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو یہ زیادہ سوچنا اور جاننا ہے کہ اب یہ کسی پارٹی کی خواہش کا مسئلہ نہیں ہے کہ اچھا وہ نہیں مانتے تو ملک تو ڈیٹیوریٹ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک اور نثار کھوڑا صاحب بھی میرے پروگرام میں تشریف لائے تھے، پرسوں کی بات ہے، انہوں نے کہا جی جتنے بھی ہم لوگوں نے بلدیاتی ریفارمز کیے وہ ایم کیو ایم سے پوچھ کر ان کے ساتھ مشاورت سے کیے۔ مجھے یاد ہے 2013 کا جو ایس ایل جی آیا تھا تو اس میں ایم کیو ایم بالکل ساتھ تھی، اور بھی بعد میں جو پھر ترامیم ہوئی، تو ایک وقت تھا کہ آپ لوگ بڑا کہ ہم آہنگ ہو کے کام کیا کرتے تھے، دوبارہ امکان ہوگا؟ دیکھیں ہم تو ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں نا، ہمارے نہیں وہی کہہ رہے کہ جو بھی ابھی کا قانون ہے اس میں ایم کیو ایم کا بھی مشاورت شامل ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ نہیں بالکل اگر ایسا نہیں بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں وہ، اگر ایسا ہوتا تو ایم کیو ایم تو اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی ہے
22 میں جسٹس گلزار چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئی 8 پیجز کا پورا ایک فیصلہ دیا ہے اس آئینی ترمیم کی تشریح کے حوالے سے، اور سندھ حکومت کو یہ احکامات دیے ہیں کہ آپ اپنی قانون سازی ان فیصلوں کے مطابق کریں۔ تو اگر ہم اس قانون کے بنانے میں نہیں بھائی، اگر وہ ہمیں کوئی ڈرافٹ بھیج دیتے ہیں اور ہمارے پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ مشاورت تھوڑی ہوتی ہے، مشاورت یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ لاجیکل بات کو سمجھیں، جانیں، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ بالکل غلط بات، کوئی ہم سے مشاورت نہیں کی انہوں نے۔ 2013 کا تو مجھے یاد ہے، اس میں تو آپ لوگ اتحادی تھے جب ہوا تھا ایس ایل جی اے ہوا، تو اس کے بعد دیکھیں 2013 کے، ہم تو 2013 کے یہ تو آج جو سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے یہ تو 2013 کا نہیں ہے نا، یہ تو 2020-21 کا ہے۔ جی جی جی، اس کے بعد مزید ہوا، اس میں آپ کی مشاورت نہیں تھی۔ اچھا ذرا سا سمجھائیں ہمارے مطلب ہے جو ویورز ہیں کہ کون سے، اگر یہ جو آپ کی بات مان لی جاتی ہے اور یہ ہو جاتی ہے آئینی ترمیم ہو جاتی ہے، تو کون سی چیزیں جو ہیں شہری حکومت کو مل جائیں گی؟ کراچی کے کانٹیکس میں اگر آپ بات کریں کہ یہ ادارے جو ہیں کراچی کے پاس آ جائیں گے انتظامی اور جی دیکھیے دنیا میں جو رسومات ہیں، جو نارمز ہیں، وہ سارے جو لوگ، پانی کا ادارہ ہے، سیویج کا ادارہ ہے، سالڈ ویسٹ کا ادارہ ہے، بلڈنگ کنٹرول ہے، ماسٹر پلان ہے، ماس ٹرانزٹ ہے، روڈ بنانا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سارا ادارہ ہے، ہاسپٹلز ہیں، ایجوکیشن ہے، سیکنڈری لیول کی، پرائمری لیول کی، یہ سب جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں۔ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتی، دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں کرتی۔ آپ جا کے دنیا کے نارمز اٹھا کے دیکھیں نا، جہاں پر جن ملکوں کی جمہوریتوں کی ہم مثال دیتے ہیں، آپ کے پاس اگر آج پھر آپ الیکشن نہیں کراتے، آپ 10 سال 5 سال الیکشن نہیں کرا۔ آج بھی ملک میں لاہور کا کوئی میئر نہیں ہے، پنجاب میں کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، سندھ میں ہے تو لوڑی لنگڑی جو ہے وہ یہاں پہ 2010 میں میرا ٹینیور ختم ہوا تھا، 2015 میں جا کے الیکشن ہوئے، 5 سال آپ نے الیکشن ہی نہیں کرا، پھر 2020 میں ٹینیور ختم ہوا، 2023 میں جا کے الیکشن کرائے، 3 سال الیکشن نہیں کرا۔ آپ سوچ سکتے ہیں 4 دن آپ کے نیشنل اسمبلی کے الیکشن اگر آپ ڈیلے کر لیں تو آپ کا آئین، قانون، دین، اسلام، سب کچھ آپ کو جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہی سارے سیاستدان مل کر آپ 5 سال 7 سال آپ لوکل گورنمنٹ نہیں کراتے، جس کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے وہ لوگوں سے، عام لوگوں سے، اور آپ کہتے ہیں آپ کے جمہوریت ہے۔ کیسی جمہوریت ہے یہ؟ تو یہ بالکل، اور پھر میں آپ کو کراچی کی مثال دوں، کراچی کو 1999 تک ڈیویزیبل ڈائریکٹ او زی ٹی میں پیسے ملتے تھے، ڈائریکٹ او زی ٹی میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو پیسے آتے، پورے پاکستان کو آتے۔ 1999 میں پاکستان کے بزنس کمیونٹی جمع ہو کر نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ہماری گاڑیوں کو چنگیوں پہ نہ روکا کریں، آپ جی ایس ٹی میں 1% ہم سے کاٹ لیں یکمشت، اور وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیا کریں۔ 2.5% ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جی ایس ٹی کا 2.5% جو ہے وہ کاٹا جائے گا اور وہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوگا ڈسٹرکٹ کو۔ ہوتا تھا 2006 تک، یہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتے رہے او زی ٹی کے اوکٹرائز ضلع ٹیکس میں۔ 2006 میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جی ڈی پی کا نہیں، اب 1/6 آف جو ہمارا جی ڈی پی ہے پورا، اس کا 1/6 جو ہے وہ کاٹ کر ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم ڈسٹرکٹ کو دیں گے، دیتے رہے۔ 2010 تک یہ پیسے دیتے رہے۔ پھر کراچی کو کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، جو کہ پورٹ پہ ہمارے لیے پیسے جمع ہوتے ہیں، وہ کچھ پیور کراچی کا پیسہ ہے۔ پھر آپ این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ 2007 تک آخری پروونشل فائنانس کمیشن تھا، اس کے بعد کوئی پروونشل فائنانس، یہ 3 مد میں پیسے، او زی ٹی والے پیسے، سیس والے پیسے، اور این ایف سی پی ایف سی ایوارڈ، این ایف سی کے بعد پی ایف سی ایوارڈ والے پیسے، یہ پیسے پہلے ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ملا کرتے تھے۔ 7ویں این ایف سی ایوارڈ میں 2010 میں یہ سارے پیسے صوبوں نے کہا کہ آپ ہمیں دے دیں، ہم ڈسٹرکٹ کو بانٹ دیں گے۔ وہ جو اس وقت سے لے کر آج تک 1 روپے انہوں نے ڈسٹرکٹ کو نہیں دیا، سارے پیسے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے آئین میں لکھ دو کہ جب این ایف سی ایوارڈ ہو تو میرا پی ایف سی ایوارڈ سارے ڈسٹرکٹ کا وہیں سے دو۔ آئین میں لکھ دو کہ جو سیس کے پیسے ہیں وہ ہمیں دو۔ آئین میں لکھ دو کہ جب جو ہے وہ آکٹرائز ضلع ٹیکس میں جو پیسے آپ کو جا رہے ہیں، وہ پیسے جو ہے وہ 1/6 جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو بانٹیں، اور جو ڈپارٹمنٹ ہیں لوکل گورنمنٹ کے، یہ آئین میں لکھ دیے جائیں، اور پھر یہ لکھ دیا جائے کہ یہاں پر ڈسٹرکٹ کیڈر ہوگا۔ پھر یہ لکھ دیا جائے کہ الیکشن ٹینیور ختم ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے۔ یہ آئین میں لکھ دی جائے یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی، جب ہی ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتا ہے۔ اچھا، ایک بڑا میرا آخری سوال آپ سے ذرا سا ہٹ کر ہے، میں پڑھا تھا کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے سندھ کی، اس نے جو ہے کراچی کو یہ کہا کہ جی اوپن میرٹ کرے، وہاں پہ جو پہلے کراچی، سندھ اور پاکستان کا کوٹا تھا وہ نہیں ہوگا، اور
اس سے مطلب ہے آپ کو کہ انہوں نے کہا جی کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، کراچی از پارٹ آف سندھ، تو اس کا اور ظاہر ہے بھی، تو کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی امید ہو چلیے کہ سندھ میں جو کوٹا سسٹم ہے ملازمتوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے اس کے خاتمے کی کوئی امید ہے؟ کیونکہ وہ بھی موو جو کیا نثار کھوڑو صاحب نے کی بات جی نہیں، کوٹا سسٹم تو اور ورسٹ ہو گیا نا. پہلے تو 40% شہروں کو کوٹا دے دیتے تھے ڈومیسائل کے اوپر. اب تو یہ ہو گیا کہ جب دیہی کوٹا 60% ختم ہو جاتا ہے تو شہری کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ جابز بھی جو ہے وہ بانٹ دی جاتی ہے، شہر والوں کو نہیں دی جاتی. اب تو 100% کوٹا کر لیا ہے سارا. تو یہ تو اب تو یہ پچھلے 17 سالوں سے تو اگر یہ جو اللہ معاف کرے جو غدر مچی ہوئی ہے. یہ جو کراچی یونیورسٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کے ایس پی جو ہے ختم کر دیں گے آنے والے دنوں میں، یہ ان کو تاکید کی گئی اور ایک ہی مطلب میرٹ کے اوپر ہوگا، سندھ میرٹ کے اوپر ہوگا، تو اس میں تو ایک خوشائند بات ہے نا کہ I don't know the detail but definitely ہم جو ہے وہ ابھی تک تو ہم نے میرٹ والی کوئی بات دیکھی نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ میں. تو مجھے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر میرٹ کر رہے ہیں؟ مجھے کوئی ایسے ایکشن نظر نہیں آئے.